سب سے بڑی لذت پتہ کیا ہے؟ گناہ کو تب نہ کرنا جب اس کے کرنے کا مکمل موقع میسر ہو۔ خوش رہنے کے لیے آپ کو صرف دو چیزوں کو ختم کرنے کی ضرورت ہے: برے مستقبل کا خوف اور برے ماضی کی یاد۔ تمہارا اپنی ماں کو دیکھنا بھی عبادت ہے، تو سوچو اس سے حسن سلوک کا درجہ کیا ہوگا۔ دنیا آزمائش کے لیے بنائی گئی ہے، تو عقل مند کو چاہیے کہ اپنے نفس کو صبر کی تربیت دے۔ زبان میں ہڈی نہیں ہوتی، لیکن اس ادا کیے جانے والے اکثر لفظ دوسروں کی گلے میں ہڈی کی طرح پھنس جاتے ہیں۔ اخلاق کے پیچھے کردار کا ہونا لازمی ہے۔ منہ کی مٹھاس اور چہرے کی مسکراہٹ کو ہرگز اخلاق نہیں بلکہ فن کہتے ہیں۔ سفیان الثوری رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں، اس شخص کے پاس بھی نہ بیٹھو جو تم پر کیے ہوئے اپنے احسانات گنوائے۔ بدترین لوگوں میں وہ بھی ہیں جو اپنے لیے جہاں بھر کی آسانی چاہتے ہیں اور دوسروں کو آسانی سے سانس بھی نہیں لینے دیتے۔ شکوے بہت عزت دار ہوتے ہیں، سب کے ساتھ نہیں ہوتے اور سب کے سامنے بھی نہیں ہوتے۔ کبھی کبھار خاموش رہ کر لوگوں کے رویوں کو محسوس کریں، یقین جانیے آپ بہت سارے غلط فیصلوں سے بچ جائیں گے۔ گفتگو سے سمجھ بوجھ اضافہ ہوتا ہے، مگر تنہائی وہ مدرسہ ہے جہاں عظیم ذہن بنتے ہیں۔ ہمیشہ سچ بولا کریں، جھوٹا ہونے پر زندگی کے ہر موڑ پر آپ کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اللہ کے خوف سے گرنے والا آنسو بے شک چھوٹا کیوں نہ ہو، لیکن اس میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ سمندر کے برابر گناہ کو مٹا دیتا ہے۔ ضد سے حاصل کی جانے والی کوئی بھی خواہش کبھی خوشی نہیں دیتی۔ کوئی بھی شخص الفاظ کا چناؤ اپنے ظرف کے مطابق کرتا ہے۔ جیسا ظرف ویسے الفاظ، اور ظرف دو چیزوں کا پتہ دیتا ہے: تربیت اور نسب کا۔ یہ تو سجدے میں جا کر ہی احساس ہوتا ہے کہ سکون فقط اللہ سے محبت کرنے میں ہے۔ ہم اپنی زندگی کی ہر نئی صبح دیکھنے کے لیے اپنے رب کی مرضی کے محتاج ہیں۔ بے شک وہ جسے چاہتا ہے مہلت دیتا ہے جینے کی، توبہ کرنے کی۔